یہ انوکھے جذبوں کا سفر ہے۔ مخلوق کی اپنے خالق کے گھر حاضری کی تڑپ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے مالک کے دربار میں پیش ہونے کے لیے بندوں کی بےقراری بڑھ جاتی ہے تو وہ رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ مجھے حرم کعبہ میں سب سے پہلے بار داخلے کی سعادت اس وقت ملی جب میں نوجوان ASP تھا۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی تو ایک نور کی پھوار جسم و جان سے ہوتی ہوئی روح تک اتر گئی۔ اس کے بعد کئی بار حاضری ہوئی مگر 25 سال پہلے کی لذت ابھی تک قائم ہے۔ محکمانہ ترقی کا آخری زینہ طے ہوا تو دل حاضری کے لیے پھر مچلنے لگا۔ یہ جان کر مزید خوشی ہوئی کہ پروفیسر سلیم منصور جو ایک پاکیزہ کردار انسان ہے اور جنہوں نے خانگی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ سلیم میرے گرائیں ایک ہی گاؤں کے رہائشی اور اس وقت سے دوست ہیں جب ہم دونوں اسکول میں پڑھتے تھے اور گرمیوں کی چھٹیوں میں شیشم کی چھاؤں تلے بیٹھ کے سوشلزم اور پطرس کے فن مزاح پر بحث کیا کرتے تھے، اور وہیں بہتے کھال کے پانی میں دھو کر تازہ تربوزوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر محترم کا شکریہ، انہیں ویزے کے لیے خط لکھا تو چند روز میں ویزا لگ گیا اور ہم سعودیہ ایئر لائن کے ذریعے جذبوں کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن کے لیے تعینات عملے کی بے رخی اور بے اعتنائی دیکھ کر لگتا تھا کہ پنجاب کے تھانوں اور ہسپتالوں کا عملہ تو ویسے ہی بدنام ہے۔ یہاں کے امیگریشن سٹاف کو بھگتنے کے بعد پنجاب کے تھانے دار اور پٹواری خوش اخلاقی کا مجسمہ لگتے ہیں۔ جو کام آدھے گھنٹے میں ہو سکتا تھا اس میں انہوں نے 3 گھنٹے لگا دیے۔ بے جا اذیت اور تکلیف کے مراحل سے گزر کر اس جگہ پہنچے جہاں مسافر اپنا سامان حاصل کرتے ہیں۔ کافی تلاش کے باوجود ہم دونوں کا سامان نہ ملا۔ زیادہ اہلکاروں نے تو توجہ ہی نہ دی۔ ایک آدھ اہلکار نے ایک کاؤنٹر کی جانب اشارہ کیا کہ ادھر رابطہ کریں۔ وہاں جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے مسافروں کو حج ٹرمینل پر لے جایا جاتا ہے، وہیں ان کا سامان اترتا ہے۔ ہمارا سامان بھی وہیں چلا گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں متعلقہ اہلکار سے مدد چاہی تو اس نے کہا کہ میں حج ٹرمینل پر ضروری کوائف فیکس کر دیتا ہوں، آپ 5-6 گھنٹے کے بعد پتہ کر لیجئے۔ اس بے بسی کے عالم میں DG حج بدنام زمانہ حج سیکنڈل کے بعد ایک نہایت ایماندار اور نیک نام افسر ابو احمد عاقب کو DG حج لگایا گیا، جو حسن اتفاق سے میرے بیج میں بھی ہے، کو فون کیا۔ انہوں نے ایک ذمہ دار افسر کو بھیجا جو چند منٹوں میں حج ٹرمینل سے ہمارا سامان ڈھونڈ لایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کئی گھنٹوں کی مزید اذیت سے بچ گئے۔ عاطف صاحب کا ڈرائیور ہی ہمیں جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ لے گیا۔ راستے میں میقات پر غسل کر کے احرام باندھے، مکہ پہنچ کر سامان پاکستان ہاؤس میں رکھا اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ باب عبدالعزیز میں داخل ہو گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ لمحہ آ گیا جب قدم، نظریں اور وقت سب کچھ تھم گیا۔ کعبۃ اللہ پر نظر پڑ گئی اور ہاتھ بے اختیار دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اے ارض و سما کے خالق و مالک، ہمارے پاکستان کو امن اور استحکام عطا فرما۔ اے کائناتوں کے مالک، ہمارے ملک کو ایماندار اور مخلص قیادت عطا کر اور اسے ترقی اور خوشحالی سے بہرہ مند کر دے۔ بزرگ کہتے ہیں خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی سب سے پہلے جو دعا بھی مانگی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ میری یہی التجا رہی کہ اے رب العالمین، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل کر لیں، یا کم از کم اپنے ناپسندیدہ انسانوں کی صف سے نکال دیں۔ برآمدہ عبور کرتے ہوئے ہم صحن یعنی مطاف میں آ گئے، جہاں اللہ کے گھر کا بھرپور نظارہ کرنے کے بعد ہم نے طواف کعبہ شروع کیا۔ دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب میرے پاس تھی جس میں طواف کے 7 چکروں کی مختلف دعائیں درج ہیں، جو بڑی ہی جامع اور بامعنی ہیں۔ میں نے جب بھی ہاتھ بلند کر کے خانہ کعبہ سے ذرا اوپر نظریں جما کر بآواز بلند دعا مانگی کہ یا عالم ما فی صدور اخرجنی من الظلمات الی النور، دلوں کے حال جاننے والے، مجھے گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی روشنیوں میں لے جا، تو یوں لگا کہ سننے والی قوت نے جسم و روح پر سکون کی چادر ڈال دی ہے۔ طواف کرتے ہوئے جب بھی التجا کی کہ یا واسع المغفرت ان بیت کا عظیم و وجہ کا کریم و انت یا اللہ حلیم کریم عظیم طیب العفو فاعف عنی، اے وسیع مغفرت والے، بے شک تیرا گھر بڑی عظمت والا ہے، تیری ذات بڑی عزت والی ہے۔ اے اللہ، تو بڑا باوقار، بڑا کرم والا اور بڑی عظمت والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو محسوس ہوا کہ التجا سنی گئی ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے اور سعی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ چکر مکمل کرنے کے بعد بال کٹوائے تو عمرہ مکمل ہو گیا اور ہم اپنی رہائش گاہ پر آ گئے۔ ہزارہ میل کے پرمصائب سفر طے کر کے لاکھوں لوگ مکہ میں کیا چیز دیکھنے کی تڑپ لے کر جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں پروانے دیوانہ وار کس کے گرد چکر لگاتے ہیں؟ یہ ایک عام سا کمرہ ہی تو ہے، سیاہ غلاف میں ڈھکا ہوا، مگر اس کے آگے دنیا بھر کی عظیم الشان عمارتیں ہیچ ہیں۔
بڑے بڑے محلات کی خوبصورتیاں اس سے منہ چھپائے پھرتی ہیں۔ ایسی شان، ایسا جلال اور ایسی شوکت و عظمت نہ کہیں دیکھی نہ سنی۔ ہزار حج لیل القدر پیغمبر اسی کمرے کے گرد طواف کرتے رہے، اس سے لپٹ کر روتے رہے اور خالق کائنات سے التجائیں کرتے رہے۔ مالک دو جہاں نے اپنے ایک فرما بردار بندے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی رفیقہ حیات ہاجرہ اور ننھے بچے اسماعیل کو لے کر ہزاروں میل دور سنگلاخ پہاڑوں اور اس بے آب و گیا وادی میں پہنچ کر ڈیرا ڈال دے۔ بندے پر لازم ہے کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر صرف حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ یہ جلیل القدر انسان ہر مشکل ترین امتحان میں سرخرو ہوا تو مالک نے خوش ہو کر کہا، انی جاعلک الناس اماما، میں تجھے تمام انسانوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ پھر خالق کے اپنے حکم پر یہ کمرہ بنایا گیا جسے اللہ نے اپنا گھر کہا اور اسے قیامت تک جائے امن اور اپنے نام لیواؤں کے لیے مرکز اور محور بنا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عظمتوں کی خلعت پہنا دی۔ یاد کر وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کے سننے اور جاننے والا ہے۔ جب ماں اور بیٹا بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے تو ہاجرہ زمزم کے مقام پر بچے کو لٹا کر صفا کی پہاڑی پر پہنچی، پھر مروہ کی طرف دوڑی کہ شاید کوئی مدد کرنے والا نظر آئے۔ اس طرح ان دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ 7 دفعہ دوڑی، پھر آخری مرتبہ اللہ کا فرشتہ نمودار ہوا جس نے زمین پر پاؤں مارا اور ایک چشمہ نکل آیا جو صدیوں سے رواں دواں ہے۔ ابراہیم اور ہاجرہ کی شان تسلیم و رضا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کی پیروی مسلمانوں پر لازم قرار دے دی۔ نماز ظہر کے قریب ہم پاکستان ہاؤس سے نکل کر پھر حرم کی طرف چل پڑے۔ دائیں بائیں نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ازدحام لاتعداد گروپوں کی صورت میں حرم کی طرف گامزن ہے۔ ہر علاقے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر عمر کے لوگ۔ ایک کشش ہے جو انہیں کھینچ رہی ہے۔ ان کی چال میں ایک جوش و جنون ہے، ایک جذبہ اور ولولہ ہے، محبت ہے، وارفتگی ہے۔ ہر نماز پر یہی منظر ہے۔ دنیا میں انسانی ہجوم تو کئی اور جگہوں پر بھی دیکھے ہیں مگر وہ 1 یا 2 دن کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ہر روز اور ہر وقت لاکھوں انسان، اور ان میں یہ محبت، یہ عقیدت اور یہ وارفتگی کہیں اور نظر نہیں آئی۔ دہریت اور لادینیت کی قوتیں میڈیا اور دوسرے وسائل استعمال کرنے کے باوجود بندوں کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق ختم تو کیا کمزور کرنے میں بھی بری طرح ناکام رہی ہیں۔ زائرین کعبہ کے ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ ایک آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر تو اسے ایک آواز پر لاکھوں کا مجمع ترتیب وار قطاروں میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ایسی آواز پر رکوع و سجود میں چلا جاتا ہے۔ نہ کسی کو یہ خیال ہے کہ اس کے آگے کوئی لڑکی ہے، دائیں ہاتھ کوئی عورت ہے، بائیں طرف کوئی مرد ہے، وہاں نہ کوئی عورت ہے نہ مرد، سب خالق و مالک کے عاجز بندے اور فقیر ہیں۔ سب کے لبوں پر صدائیں، دعائیں اور التجائیں ہیں۔ حرم کعبہ کے آس پاس بلند و بالا عمارتوں کا جنگل اگایا ہے۔ اس بدذوقی کو دیکھ کر طبیعت مقدر ہوتی ہے۔ حرمت کے پیش نظر کوئی عمارت حرم کے چھت سے بلند نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج بھی مکہ کے چٹل پہاڑ دیکھیں اور یہ تصور کریں کہ شیر خوار بچے کے ساتھ اکیلی عورت کو اس وقت بے آب و گیا آبادی میں رہنے کے لیے کہا جائے، جب یہاں نہ آدم نہ آدم کی ذات ہو تو اس پر کیا گزرے گی۔ مگر وہ کوئی عام عورت نہ تھی، وہ کئی صدیوں اور نسلوں کے سب سے جلیل القدر انسان کی شریک حیات تھی۔ اس نے اپنے شوہر نامدار سے صرف یہ سوال کیا کہ آپ مجھے معصوم بچے کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب میں ہاں کہا تو پورے سکون و اطمینان سے بولی، رضیت باللہ، میں اللہ پر راضی ہوں۔ حضرت ہاجرہ کی اطاعت اور فرما برداری کی یہ ادا خالق کائنات کو اس قدر پسند آئی کہ اس کی پیروی ہر پیروکار پر فرض قرار دے دی۔ مسجد الحرام کے مختلف مقامات پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر اور چلتے ہوئے ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہے۔ ایک روز جب چھت پر پہنچ کر نیچے نظر ڈالی، ایک ناقابل فراموش روح پرور نظارہ دیکھنے کو ملا۔ ایسے لگتا تھا کہ انسان تیر رہے ہیں، لہریں ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، پروانے اپنے مرکز کے گرد دیوانہ وار چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ مناظر اللہ کے دین کی شوکت اور عظمت کے مظہر ہیں۔ نمازوں کے درمیانی وقفوں میں برآمدوں میں بیٹھے ہوئے کئی ملکوں کے زائرین سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ انڈونیشیا، ترکی، آسٹریلیا، فرانس، ایران، تاجکستان، روس، مصر، شام اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز اور کئی نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ انڈونیشیا کے انجینئر احمد اور ترکی کے ڈاکٹر عدنان کا کہنا تھا کہ ان کے ملکوں میں نوجوانوں کا رخ تیزی سے سوئے حرم ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے ابو القاسم کو بنگلہ دیش میں بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تشویش تھی۔ مصر کے نوجوان انجینئر خالد کے جذبوں کو کوئی زبان نہیں دی جا سکتی۔ 26 گھنٹے بس پر سفر کر کے مکہ پہنچا تھا۔
کعبہ کو بار بار دیکھتا اور ہر بار اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر آتی ہوں۔ بتانے لگا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنا نصیب ہوا۔ میری بیوی کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کی زیارت کے لیے گھر میں تڑپ رہی ہے۔ اس کی یہاں آنے کی بہت خواہش تھی، مگر اس بار میرے پاس نہ چھٹی تھی اور نہ اتنے پیسے تھے۔ اگلے سال اسے ضرور لے کر آؤں گا۔ حرمین میں لاکھوں فرزندان توحید کا اجتماع دیکھیں تو مسلمانوں کی قوت و شوکت بہت متاثر کرتی ہے۔ دنیا کے تناظر میں بین الاقوامی حالات پر نظر ڈالیں تو مسلمان ہر طرف بے وقت اور بے وزن نظر آتے ہیں۔ یہاں نظر آنے والا عظیم الشان اجتماع مسلمانوں کی طاقت میں کیوں نہیں ڈلتا؟ اپنے مرکز سے اس قدر شدید عقیدت مسلمانوں کے اتحاد میں کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ ہم اس پر تبادلہ خیال بھی کرتے رہے اور افسوس اور تشویش کا اظہار بھی۔ اللہ کے گھر میں دعائیں ختم نہیں ہوتی، لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں اسی روز مدینہ منورہ پہنچنا تھا۔ نظریں کعبۃ اللہ پر تھیں اور ہاتھ بلند تھے، دل میں حسرتیں اور تمنائیں اسی طرح موزون تھی کہ ہم الٹے پاؤں مسجد الحرام سے باہر نکل آئے۔ ڈی آئی جی سکندر حیات نے ہمیں بس پر مٹھایا اور ہم نبی کے شہر کی جانب چل پڑے۔ بلا شبہ کائنات کے خالق و مالک کے تمام وعدے سچے ہیں۔ آخری نبی کو خوشخبری سنائی گئی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور پھر اس ذکر کو اس طرح بلندی عطا ہوئی کہ ساری عظمتیں اور رفتیں اسم محمد پر نچھاور کر دیں۔ دنیا کے کونے کونے میں نام مصطفیٰ گونجنے لگا اور کروڑوں انسانوں نے عشق مصطفیٰ کو حرز جاں بنا لیا۔ نبی سے محبت اور عقیدت انسانی تصور سے ماورا ہے۔ آپ سے کیا، آپ کی نسبت سے جڑی ہوئی بادشاہ سے آپ کے پیروکاروں کی عقیدت لازوال ہے۔ تاریخ کے وہ نادر روزگار افراد لاتعداد ہیں جنہوں نے آپ کے شہر میں عقیدت کے باعث کبھی جوتا نہ پہنا اور ہمیشہ پاپیادہ پھرتے رہے۔ آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں افراد سینوں میں محبت کی چنگاریاں سلگائے مدینے کی گلیوں کی زیارات کے لیے جاتے ہیں، مگر وہاں وہ گلیاں نہیں، بلند و بالا عمارتیں ملتی ہیں تو دل پریشان سا ہو جاتا ہے۔ اس پریشانی میں زائرین نبی کی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سرور کائنات نے اپنے دامن رحمت میں لے لیا ہے۔ روزہ اقدس کے سامنے پہنچ جائے تو لگتا ہے کہ رحمت للعالمین کی آغوش میں آ گئے ہیں۔ بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کی عظمت و جلال کا احساس رہتا ہے، جہاں زائر کی کیفیت ایک بھیک مانگنے والے گداگر کی طرح ہوتی ہے۔ مسجد نبوی اور روضہ رسول پر پہنچ کر محبت کا احساس غالب آ جاتا ہے۔ وہ جو عرب کا فلسفی اپنی معصوم بچی کو پیار کرتے ہوئے بار بار کہتا تھا، محمد آپ نہ ہوتے تو میں اپنی اس پیاری بیٹی کو قتل کر دیتا یا زندہ قبر میں اتار دیتا۔ ہماری نسلیں آخری سانس تک آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ آپ ہمیں حیوانیت اور درندگی کے اندھیروں سے انسانیت کے اجالوں میں لے آئے۔ اس کی بات 100% درست ہے۔ انسانیت کے عظیم ترین محسن اور نبی آخر الزماں کے شہر میں پہنچ کر اور نبی کی مسجد کو دیکھ کر تاریخ صدیوں کا سفر طے کر کے نظروں کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ معرکہ بدر یاد آ جاتا ہے، معرکہ احد اور خندق میں جان نثاروں کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں حضور کے ارد گرد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی بیٹھ کر باتیں سن رہے ہیں۔ نماز کے دوران حسن اور حسین آقائے دو جہاں کے کندھوں پر بیٹھے ہیں۔ درسگاہ نبوت نے ایسے عظیم المرتبت افراد پیدا کیے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ نبی کی مسجد ایک عبادت گاہ نہیں، انسانیت کی عظیم ترین درسگاہ ہے۔ ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ دنیا میں انسانی فلاح کے لیے آنے والے سب سے عظیم انقلاب کا ماخذ و مرکز ہے۔ اس میں محمد نے بلا شبہ دنیا کا کونا کونا روشن کر دیا۔ آقائے دو جہاں کی رہائش اور مرکز کے پاس پہنچ کر اپنے گناہوں کا احساس جرم اور شرمندگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی احساس کی شدت کے باعث اس مقام پر پہنچ کر بڑے بڑے ولی اور کتب اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ اقبال جیسا سچا عاشق تو مرکز رسول کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور اس نے مالک و خالق سے صرف یہ التجا کی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے رب کریم، تو رحمان الرحیم ہے، مجھ جیسے فقیر کو حساب کے بغیر ہی بخش دے، لیکن اگر حساب لینا ہی ہے تو میری التجا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا، تاکہ مجھے حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مدینہ پہنچ کر گلے کی سوزش کے باعث میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اپنے پیارے نبی کے شہر میں اللہ نے رحمت کے فرشتوں کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ ایسا ہی ایک رحمت کا فرشتہ آیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ٹیکوں سے طبیعت سنبھل گئی اور سلیم منصور اور میں روزہ اقدس پر حاضر ہو گئے۔ کیا کہوں، کیا دعا مانگوں، کون سا سلام پیش کروں، کون سا درود پڑھوں، منہ سے کہیں کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، کہیں کوئی بات نامناسب نہ ہو جائے۔ اسی پریشانی میں تھا کہ آواز آئی کہ وہی درود اور وہی سلام پیش کرو جو آپ نے خود پسند فرمایا اور نماز کا حصہ بنا دیا، اور پھر زبان سے یہی الفاظ نکلتے رہے، کب تک یہ علم نہیں۔ مسجد نبوی سے ہم کب نکلے یہ بھی علم نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.